سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وہ آپ سے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر میعاد مقرر نہ ہوتی تو آ جاتا ان پر عذاب، اور اپنے وقت پر وہ ان پر اچانک آئے گا اور انہیں ہوش تک نہ ہوگا۔ وہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، ذرا سی دیر ہے، جہنم یقیناً گھیر لے گا ان کافروں کو، جس دن ڈانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، میری زمین بڑی وسیع بڑی کشادہ ہے، سو میری ہی تم عبادت کیا کرو۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک سے مخاطب ہے۔ جب حضور نے اظہار نبوت فرمایا اور کافی وقت گزر گیا، حضور تبلیغ فرما رہے ہیں، لیکن مکہ کے جو لوگ تھے ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور آگے سے حضور کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جس عذاب کے لیے آپ ہمیں صبح دوپہر شام ڈراتے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ مکے کے کافر کہنے لگے، کہتے ہیں اے محمد جس عذاب کے لیے آپ ہمیں صبح دوپہر شام ڈرا رہے ہو وہ عذاب ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ وہ عذاب آ جائے اور ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رب کی بارگاہ سے جبریل امین قرآن لے کر آ گئے، اور آتے ہی جناب جبریل امین نے جو بات کہی عرض کی، قرآن نے اسے اپنے انداز میں بیان فرمایا اور کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی عذاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو تمہیں اسی وقت عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا، لیکن وہ اللہ ہے، بڑا بے نیاز ہے، وہ ابھی بھی تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا ہے۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وگرنہ پھر تمہارے یہ عالی شان محلات کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو جائیں گے اور تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا، تمہیں کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی بات کو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب فرمائیے کہ پہلی گمراہ قومیں بھی جب دلائل کے میدان میں شکست کھا جاتی تو اپنا دل بہلانے کے لیے اپنے نبی کو کہتی کہ ہم تیرے دین کو قبول نہیں کرتے، اگر تم سچی ہو تو ہم پر عذاب نازل کر دو۔ یہی وتیرہ اہل مکہ کا ہے۔ فرمایا اے محبوب آپ ہی نے فرما دیجئے اس سے پہلے تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ بھی اسی طرح کہا کرتی تھی، کہاں ہے آج ان کے عالی شان محل، کہاں ہے ان کے آج باغ بغیچے، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اپنے نبی کو جھٹلا دیا، اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، تو پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے، اس دنیا سے مٹا دیے گئے، ان کے نام و نشان تک بھی باقی نہ رہے۔ اور رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کی جگہ پر اور قوم لا کر بٹھا دی، ہم قادر ہیں، عاجز نہیں ہے، جو ہماری اطاعت کرتا ہے ہم اسے زندہ رکھتے ہیں، اور جو ہماری نافرمانی کرتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ آگے سنیے، پھر رب فرماتا ہے وہ بھی کسی قیمت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سالہ سال سے تمہاری دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں اور تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہم پر جلدی عذاب اتارنے کا بندوبست کرو۔ یہ مکے کے کافر کہہ رہے ہیں،
کہ ہم پر عذاب نازل کرو، جلدی وہ عذاب نازل کرو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے، فرمایا تمہارے عذاب کے لیے قدرت نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو تمہیں خود ہی عذاب کی چکی میں پیس دیا جائے گا، تمہیں خبر ہی نہ ہوگی اور تمہیں چشم زدر میں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اے حبیبی نے فرمائیے دوزخ میں آگ تمہارے لیے بھڑکائی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں آؤ آج قرآن کی صحت میں غور و فکر کرو۔ رب فرماتا ہے ہم نے آگ بھڑکا رکھی ہے، وہ آگ بڑے جوبن پر چل رہی ہے اور تمہیں اس میں پھینکا جائے گا، تمہارے اوپر بھی تہ در تہ آگ ہوگی اور تمہارے نیچے بھی تہ در تہ آگ ہوگی، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ۔ فرمایا آپ بھاگو، کدھر بھاگتے ہو؟ جدھر بھی رخ کرو گے تمہیں تمہارے سامنے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ اس آگ سے تم بھاگ نہیں سکو گے، اس آگ سے تم بچ نہیں سکو گے۔ رب فرماتا ہے اللہ اکبر، اس وقت تمہیں اپنی سرکشی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر رب فرماتا ہے بے بس مسلمانوں، بے بس مسلمان، یہ وہ مسلمان تھے مکے کے اندر ہی رہنے والے تھے جو کہتے تھے ہم دل سے تو ایمان لائے ہیں لیکن ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ رب انہیں کیا فرما رہا ہے قرآن کی آیت میں غور فرمائیے گا۔ رب فرماتا ہے بے بس مسلمانوں پر مکہ کے شداد اور نمرود ظلم کے ایسے ہتھوڑے چلاتے کہ پہاڑوں کے دل بھی لرز جاتے۔ ان اذیتوں سے ڈر کر بعض لوگ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے اگر کوئی سرزمین ایسی ہو جہاں مومن اپنی مومنانہ زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے عاجز ہو، وہ اپنے رب کی عبادت نہ کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلا جائے اور وہاں پر جا کر وہ اپنے رب کی عبادت کرے جہاں بے خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں مصروف ہو سکے۔ اس کا یہ عذر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں دل سے تو اسلام کو سچا دین تسلیم کرتا تھا لیکن میرے شہر یا علاقے کے حالات اس قدر ناموافق تھے کہ اگر میں اپنے قلبی ایمان کا اظہار کرتا تو مجھے جان سے مار ڈالا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر اس علاقے میں تمہیں میرے ذکر سے کوئی روک رہا ہے تو چھوڑ دو یہ علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ وطن چھوڑا جا سکتا ہے، یہ علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندہ غافل نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیے رب فرماتا ہے یہاں نہیں تو وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں میری یاد سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم ڈر کے دل کے اندر ایمان رکھو، اظہار نہ کرو، کھل کے ذکر نہ کر سکو۔ یہ میری بات نہیں ہے، بات قرآن کی ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ صاف قرآن کے الفاظ ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر نیک عمل بھی کیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگو ذرا غور و فکر کرو، ذرا غور و فکر کرو، یہ قرآن ہے جس میں تمہیں غور اور فکر کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں پر تمہیں میرے ذکر سے روکا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں میرے ذکر سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور آج الحمدللہ مسلمان اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں لیکن رسول پاک اور رب ذوالجلال کے ذکر سے پیچھے رہ سکتے نہیں، کسی بھی صورت میں ہم پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اور یہی اعلان رب کا قرآن میں ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، انا ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بڑی کشادہ ہے سو میری ہی تم عبادت کیا کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔
وہ جو مشرق میں بھی ہے، جو مغرب میں بھی ہے، جو شمال میں بھی ہے، جو جنوب میں بھی ہے، جو آسمانوں پر بھی ہے، جو زمین پر بھی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر رب کی قدرت کا کرشمہ نہ ہو۔ تو فرمایا کسی بھی صورت میں میری عبادت کو نہ چھوڑنا، میری ہی عبادت کرنا، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے کفار کے کہنے پر میرے ذکر کو بلند کرنا چھوڑ دیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آؤ مسلمانوں، حضور کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، نبی پاک علیہ السلام کا عشق اور نبی کا پیار یہ ایمان کا مرکز ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، لیکن یہ جو دل کا ٹکڑا ہے اس میں بغض محمد رکھے، یا بغض آل محمد رکھے، یا بغض اصحاب محمد رکھے، یا بغض اولیاء اللہ رکھے، تو فرمایا اس کی نماز کا فائدہ نہیں ہے، اس کے روزے کا فائدہ نہیں، اس کے حج کا فائدہ نہیں، اس کی زکاتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک وہ ان کا ادب نہیں کرتا جن کا رب ادب کروا رہا ہے، جب تک ان کا حیا نہیں کرتا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ تو انبیاء کا مقام ہے نا، یہ تو ورا ہے۔ رب فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے بے ادب ہو نا، مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے رکوعوں کا میں محتاج نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے رکوعوں کی، سجدوں کی، قیام کی، لے جاؤ۔ رب فرماتا ہے قیامت کے دن یہ تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، میں تمہاری سجدوں کے جناب والا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری قیاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے سجدہ وہ قبول ہے جو محبت کے ساتھ کیا جائے، جو ادب کے ساتھ کیا جائے، جو احترام کے ساتھ کیا جائے۔ تو آئیے یہ قرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑا بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن کر تشریف لایا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بہت بڑا سبق دے رہا ہے، ہم نے قرآن کی ماننی ہے اور قرآن والے کی ماننی ہے، ہم نے قرآن کو بھی اپنانا ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو بھی اپنانا ہے، حضور کی شریعت اور حضور کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو کیا ہم قرآن پہ عمل کریں گے نا؟ ہر صورت میں الحمدللہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، اور قرآن تو وہ عظیم کلام ہے جسے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں بھی پڑھا ہے۔ ادھر جناب دھڑ جو ہے مولا حسین کا وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہے، اور سار امام حسین کا نیزے کی نوک پر ہے، پھر بھی مولا حسین نے قرآن پڑھا اور کفار کو بتا دیا ارے تم گردن تو کاٹ سکتے ہو لیکن تلاوت کلام کی آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر مولا حسین کربلا میں بھی تلاوت قرآن سے پیچھے نہیں ہٹے تو ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر اس طرح کے معاملات کے جناب سالوں کے سال گزر گئے، ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیے کہ روزانہ ڈیلی بیس پہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کیا کریں۔ آج ہمارے گھر میں پریشانیاں سب سے زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت اور حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بنائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔